يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو معراج کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، اس جگہ کو ہم نے بڑا بابرکت بنا رکھا ہے۔ اور وہ جگہ بابرکت کس طرح ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی بابرکت ہے، دین کے اعتبار سے بھی بابرکت ہے۔ دین کے اعتبار سے اس طرح کہ وہ مسجد اقصی اور وہ فلسطین اور اس کا ارد گرد جو جگہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مولد ہے، وہاں انبیاء پیدا ہوئے اور انبیاء کا مسکن ہے، وہاں انبیاء نے زندگیاں گزاری ہیں، انبیاء کا مدفن ہے، وہاں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ اور مسجد اقصی بہت سارے نبیوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر عبادت کرتے رہے۔ تو اس لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 2-4 نبی نہیں، سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے سب نبی مسجد اقصی میں جمع تھے، سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام تھے، اور سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو مسجد اقصی کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اور وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بابرکت ہے کہ وہاں پر نہریں ہیں، وہاں پر درخت ہیں، پھل ہیں، وہاں پر میوہ جات ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اور 3 مسجدوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی نیت کر کے ان کی طرف سفر کر کے آدمی کو جانا چاہیے۔ ایک مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور دوسری مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسری مسجد اقصی بیت المقدس۔ فرمایا کہ یہ ایسی مسجدیں ہیں کہ یہ بابرکت مسجدیں ہیں، یہاں نماز پڑھنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا کہ ان مسجدوں کی طرف سفر کر کے مسلمانوں کو جانا چاہیے کہ مسلمان جائیں اور وہاں پر جا کر عبادت کریں۔ تو وہ مسجد اقصی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی پہلے مسلمان اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس کی بے عزتی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کا مترادف ہے۔ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، تو کافر ان طریقوں کے ذریعے سے مسجد اقصی کی بے حرمتی، بیت المقدس کی بے حرمتی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت کتنی باقی ہے۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ کافروں کے اندر جرأت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر غیرت تھی۔ اور آج یہ دور ہے کہ کافر ہزاروں سینکڑوں مسلمان بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور مسجد اقصی کی بے عزتی، بے حرمتی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر چیک کرتے ہیں، ٹیسٹر لگا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایمانی غیرت کتنی باقی ہے۔ تو آج اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر، پوری دنیا کے حکمرانوں کے اندر ایمانی غیرت ہے، تو پھر اس ایمانی غیرت کا اظہار ہونا چاہیے، اس ایمانی غیرت کو ظاہر کرنا چاہیے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، صحابہ کرام کے اندر اگر ایمانی غیرت نہ، اگر ان میں ایمانی غیرت تھی تو ایمانی غیرت استعمال کرنا اچھا کام نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ جاتے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم احد میں نہ جاتے، خیبر میں نہ جاتے، خندق میں نہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی، نرم و نازک زندگی اور نرم و نازک پھولوں جیسا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جہاد کے اندر گزار دیا، تلواروں کے سائے کے نیچے گزار دیا، کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزار دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو اگر مسلمان میں ایمانی غیرت ہے تو پھر کسی مسلمان کو، پھر کسی کافر کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تو آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں، ہمارے حکمرانوں کے ایمان بھی کمزور ہیں، اور پوری دنیا کے جو اسلامی ملک کہلوانے والے ہیں ان کے ایمان کمزور ہیں۔ تو ایمان کی کمزوری بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور ایمان کو پختہ کر کے کافروں کو یہ بتلانا چاہیے کہ اخو المسلم و اخو المسلم، کہ مسلمان واقعتاً مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن سارے کے سارے واقعتاً بھائی ہیں، سارے کے سارے مسلمان واقعتاً ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کراتا ہے، تو ایسے مسلمان ملکوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، مسلمان عوام کو چاہیے کہ اپنے اپنے اختیار کے مطابق، اپنی اپنی پہنچ کے مطابق مظلوم جہاں بھی مسلمان ہوں، فلسطین میں ہوں، برما میں ہوں، کشمیر میں ہوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين